جی، آج کا جو موضوع ہے انسان اور انسان کی شناخت، اور اس حوالے سے کہ اچھائی اور برائی کیا چیز ہے۔ دیکھا جائے یہ ایک بہت عام اور سب سے پرانا موضوع ہے کہ اچھائی اور برائی سے کیا مراد ہے۔ عام طور پر جو ہے اچھائی اور برائی کو فطرتوں سے جوڑ کے بات کی جاتی تھی کہ یہ قدرتی طور پہ کسی انسان کو اچھا بناتی ہے فطرت، اور کسی انسان کو برا رہنے دیتی ہے۔ جیسے اس میں ہماری زبان میں بہت سے محاورات بھی ہیں، اصل سے خطا نہیں اور کم نسل سے وفا نہیں۔ تو کم نسل اور اصل یہ بھی ایک لمبی قسم کی اس کے پر گفتگو ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اچھائی اور برائی کیا چیز ہے۔ اچھائی اور برائی کے لیے سگمنڈ فرائڈ کے بعد جو ہے اس کو سمجھنے اور ترتیب پانے کا ایک نیا نظریہ، یا یوں کہیں کہ ایک نیا ویژن ڈیولپ ہوا ہے۔ اس سے پہلے اچھائی اور برائی جو ہے پیدائشی طور پہ ودیت کردہ کوئی چیز سمجھی جاتی تھی، جو انسان کے انسٹنکٹ اور جبلت سے موجود ہے، جو بتدریج آگے ڈیولپ ہوئی۔ تو مذہبی حوالہ جات سے تمام عہد عتیق کے اور دوسرے عہد ناموں میں اور اسلام میں بھی یہی بتلانے کی کوشش کی گئی ہے، سمجھایا گیا ہے کہ انسان کے اندر، بلکہ انسان کی برتری ہی اس بات پر ہے دیگر مخلوقات کے حوالے سے کہ اس میں اچھائی اور برائی دونوں کرنے کی صلاحیت ہے، یعنی دونوں ہی طرح سے زندگی گزار سکتا ہے ایک انسان، ایک اچھا انسان بن کے اور ایک برا۔ بلکہ انسان کی ٹرمینالوجی استعمالی ہی ہوتی ہے جب وہ انسانیت رکھنے والا، ایک انس رکھنے والا ایک سوشل اینیمل بن جاتا ہے، کیونکہ سوشل اینیمل بننے سے پہلے وہ صرف اینیمل ہی ہوتا ہے، اور سوشل اینیمل بننے کے بعد اس کے اندر مختلف قسم کی باتیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو اب عام طور پہ ایک کنفرمسٹ سماج کے اندر دو ٹوک رویے کی توقع رکھی جاتی ہے کسی بھی انسان سے، اور اس کے معیارات بھی اسی حساب سے ترتیب دیے جاتے ہیں، یا تو کوئی انسان اچھا ہے یا پھر کوئی انسان برا ہے۔ جبکہ اصل صورتحال یہ ہے کہ ایک انسان بیک وقت اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے۔ اب جب انسان اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے تو ہم کسی انسان کو اچھا اور کسی کو برا کیوں کہتے ہیں؟ سادہ لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی انسان میں اچھائی کا تناسب 50 اور 60 سے لے کے 70-80% جا پہنچتا ہے تو ہم اسے اچھا ہی کہیں گے۔ اس کے برعکس اگر کسی انسان میں برائی کا تناسب 60-70-80% جا سکتا ہے، 90% تک جا پہنچتا ہے، تو ہم اسے برا انسان کہیں گے۔ تو یہ بھی پھر اس کے ساتھ بات ایک طے شدہ قسم کی آتی ہے سامنے کہ کوئی بشر ایسا نہیں ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو 100% اچھا ہو یا 100% برا ہو۔ جو انسان 90% بھی اچھا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں 95% بھی، تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات ضرور ہوگی جو برائی کے زمرے میں آئے گی۔ اسی طرح سے کوئی بدترین آدمی ہے اپنے لیے، سماج کے لیے، پھر بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائی ضرور ہوگی۔ مذہبیات کے حوالے سے تو یہ بات یوں بھی ہے اسلام میں کہ پرفیکٹ جو ہے اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی انسان 100% نہ اچھا ہے نہ برا ہے۔ تو پھر اچھے اور برے انسان کی ڈیفینیشن یوں بنتی ہے کہ وہ جس میں ڈومینیٹنگ کیریکٹرسٹک پازیٹیو ہو تو وہ ہم اسے اچھا کہیں گے، اور نیگیٹو ہو تو ہم اسے نیگیٹو کہیں گے۔ مگر یہ بات یاد رکھتے ہوئے کہ 100% ممکن نہیں ہے، نہ اچھا ہونا نہ برا ہونا۔ یا 100% اچھا انسان تو پھر وہ فرشتہ ہو سکتا ہے، اور 100% برا انسان تو پھر یقیناً وہ شیطان ہوگا، انسان تب بھی نہیں رہے گا۔ 100% اچھا ہونے کے بعد بھی وہ انسان تو نہیں رہے گا فلاسفیکلی، اسی طرح 100% برا ہونے کے بعد وہ شیطان رہے گا، انسان تب بھی نہیں رہے گا۔ تو انسان ایک توازن کے ساتھ بیچ میں موجود ہے، جس میں یہ ہے درمیان میں اپنی زندگی کو بیلنس کرتا ہوا بتدریج، اپنی زندگی کو بیلنس کرتا ہوا بتدریج اچھا بننے کے عمل کی طرف بڑھتا ہوا، اپنی اچھائیوں کو اجاگر کرتا ہوا،
یہ ہے انسان کا اسٹیٹس، یعنی نہ تو وہ مکمل اچھا ہے اور نہ برا۔ آخر میں ضمناً ایک جملہ یا دو جملے اور کہوں گا کہ اچھا اور برا کیا ہے؟ یہ اچھا اور برا بھی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، اس پر پھر کبھی بات ہوگی۔ شکریہ۔